अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजर अजीज। राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, आज गुज़श्ता 2 सालों से चलने वाले तहरीक इंसाफ के अंदरूनी झगड़े का ड्रॉप सीन यूं हुआ कि खबर अडियाला जेल से बाहर आई और कहा गया कि बानी पीटीआई ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफा तलब कर लिया है। ये खबर बुशरा बीबी के वकील राय सुलेमान के जरिए बाहर आई, जिसमें कहा गया कि बानी तहरीक इंसाफ ने अली अमीन के हवाले से ये कहा है कि उन्होंने मेरे कई अहकामात को नजरअंदाज किया है और अब उनकी जगह सुहेल आफरीदी को वजारत आला दी जाए। सलमान अकरम राजा ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है। अली अमीन गंडापुर को एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझा जाता रहा और तहरीक इंसाफ के अंदर से भी इस हवाले से एतराज सामने आता रहा। गुज़श्ता दिनों अली अमीन और अलीमा खान के दरमियान इल्जामात का भी सिलसिला रहा, जिसके बाद पार्टी बाकायदा 2 धड़ों में तकसीम दिखाई दी। वहीं पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में भी अली अमीन और जुनेद अकबर समेत कई धड़े मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि क्या अली अमीन इस्तीफा देंगे या अदम-ए-तमाद लाने की जरूरत पेश आएगी। अगर अदम-ए-तमाद आती है तो क्या पीटीआई बाआसानी अपना अगला वजीर आला मुंतखब करा लेगी। लेकिन इस सियासी खींचातानी में अवामी सोच इस वक्त शदीद कशमकश का शिकार है कि आखिर वो अपने वतन के हवाले से आने वाली इस आलमी खबरों पर खुशियां मनाए या अंदरूनी सियासत में चल रही है रसाकशी, मईशत की कमजोरी, बेरोजगारी और महंगाई पर अफसोस करे। बैरूनी सतह पर मिलने वाली इज्जत अफजाई से पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद तो हो सकता है, मगर उनका पेट नहीं भरा जा सकता। गुज़श्ता चंद सालों में ब्रेन ड्रेन की वजह से 10 लाख के करीब लोग पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं, जिनमें पढ़े लिखे और स्किल्स रखने वाले नौजवानों की तादाद ज्यादा है। आलमी बैंक की हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी की शरह में इजाफा हो रहा है। हालिया सैलाब से मईशत को होने वाले नुकसान पर आलमी बैंक की होशरबा रिपोर्ट भी हमारे सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि हालिया सैलाबी तबाही से मईशत पर शदीद मनफी असरात पड़ा है, जिसके बायस महंगाई 7.2% तक पहुंचने का इम्कान है। पंजाब में ज़राई पैदावार में कम से कम 10% कमी होगी। बारिशों से चावल, गन्ना, कपास, गंदम और मकई की काश्त शदीद मुतासिर हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अगले माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 3.4% तक बहाल होने का इम्कान है और रवां साल पाकिस्तान की शरह नमू 2.6% रहने का इम्कान है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये सब अवामी इश्यूज सिर्फ रिपोर्ट्स तक महदूद हैं। पाकिस्तान की क़यादत जो हुकूमत में है या अपोजिशन में है, उनके मसाइल मुख्तलिफ हैं। उनको इक़्तिदार की हवस, ज़ाती मफादात और एक दूसरे की हर्जा सराई से फुर्सत ही नहीं है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपको वेलकम करते हैं सुनो राउंड अप में। भट्टी साहब, आज की लेटेस्ट से आएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब को हटा दिया गया है, बानी पीटीआई ने अहकामात दे दिए हैं और उनकी जगह सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनाने के अहकामात जारी कर दिए हैं। अली अमीन ने 90 रोज़ का अल्टीमेटम दिया था कि अगर खान को रिहा ना कर सके तो सियासत छोड़ दूंगा। अब 3 दिन अभी बाकी थे, लेकिन उनको हटा दिया गया है और उन्होंने भी कह दिया है कि मैं ये हुक्म मानने को तैयार हूँ और इस्तीफा देता हूँ। सो आप किस तरह देख रहे हैं ये डेवलपमेंट? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आज उन्हें हटाया, ये ओवर ड्यू था, उनको हटाया जाना था। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ वजूहात मैं आपके सामने रखता हूँ, जैसे कि पार्टी के अंदर अब अक्सरियत कह रही थी कि वो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं और वो जो कुछ पार्टी कहती है उसमें से वही करते हैं जो उनकी और वजारत आला बचाने के लिए उन्हें करना चाहिए। दूसरा, तकरीबन 80% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके खिलाफ हो चुकी थी। एक तो उन पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने वजारत आला एक गेम करके ली। जिनको टिकट इमरान खान ने कहा था कि सूबाई असम्बलियों के देने, वो नहीं दिए। जिनको कहा था कि ये फेवरेट हैं, वो हार, उनमें से 1-2 हार गए, बाकी लेफ़्ट राइट हो गए। फिर आतिफ खान ग्रुप उनके खिलाफ था, तरकई ग्रुप उनके खिलाफ था और है, और असद कैसर ग्रुप खिलाफ हो गया। अभी चंद दिन पहले उन्होंने असद कैसर के भाई याकबुल्ला को हटाया और अब वो मुकम्मल एक लड़ाई पर पहुंच गई थी बात। जुनेद अकबर ग्रुप खिलाफ था। फिर अली अमीन गंडापुर साहब पर गवर्नेंस परफॉर्मेंस के मसाइल थे, उन पर कमीशन और करप्शन के इल्ज़ामात थे। उनके भाई जो हैं उन पर बहुत सारे इल्ज़ामात लग रहे थे। फिर जो सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान साहब की नाराज़गी बढ़ रही थी मुसलसल। वो बार बार कुछ चीज़ें कह रहे थे, वो उधर से मान के जाते थे, बाहर नहीं होती थी। जैसे कि अभी लास्ट इमरान खान साहब का बयान आया कि मैंने उन्हें कहा था कि अगर आप ऑपरेशन रुकवाएं
جی. اور اگر آپ جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے اگر آپ نہیں رکوا سکتے تو پھر آپ وزارت اعلیٰ سے ہٹ جائیں. وہ ہر بار پرومس کر کے جاتے تھے, آپریشن نہیں رکوا سکے. پھر جو جیسے ابھی آپ نے کہا 90 دن میں رہا کروا لوں گا, اور 99% چیزیں ہو چکی ہیں, بس اب ایک میٹنگ باقی ہے, بس ابھی نتھیا گلی شفٹ ہونا ہے, بس ابھی بنی گالا شفٹ ہونا ہے, بس ابھی جیل کے دروازے کھلنے والے ہیں. تو جو کہتے تھے وہ ہوتا نہیں تھا, جو وعدے کیے, جو طوطا مینا کی کہانیاں سنائیں وہ پوری نہیں ہوئیں. پھر کارکنوں کی ناراضگی بہت زیادہ ہو گئی تھی. آپ نے لاسٹ جلسہ دیکھا جس میں کارکنوں نے احتجاج بھی کیا, جو ابھی اور پنڈی احتجاج ہوا, کارکن ماریں کھا رہے تھے, وہ پنڈی پہنچ ہی نہیں پائے علی امین گنڈا پور. لاہور جب جلسے میں پہنچے تو جلسہ ختم ہو چکا تھا. اسلام آباد دونوں بار وہ آئے اور دونوں بار ڈی چوک سے وہ پراسرار طریقے سے نکل گئے اور کارکن ماریں کھاتے رہے. اور پھر جو بہت سیریس ہوا وہ ہوا علیمہ خان صاحبہ پھر جو انہوں نے الزام لگائے اور کہا کہ, اور اس پہ انہوں نے ویڈیو پیغام بھی جاری کر دیا. عمران خان سے شکایت لگانا ایک ڈیفرنٹ سٹوری تھی. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ وہ تو ہم سارے لگاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, لیکن جب آپ ویڈیو بیان جاری کرتے ہیں اور وہ بھی عمران خان کی بہن کے خلاف, اور آپ کہتے ہیں کہ وہ چیئرمین بننا چاہتی ہیں, پارٹی اور ان کے ایم آئی اے کے ساتھ تعلقات آپ بتاتے ہیں ان کے ایجنسیوں کے ساتھ. جی جی بالکل, اور آپ خفیہ ایجنسی کی رابطہ کار ہیں, سہولت کار ہیں, اور تمام سوشل میڈیا ان کے ہاتھ میں, اور وہ جس پہ چاہتی ہیں چڑھائی کروا دیتی ہیں. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ یعنی یہ بیان سن کے, یہ ویڈیو بیان جب ان تک پہنچایا گیا یا انہیں بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے دکھ ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہا ہے کہ میری بہنوں کے خلاف کمپین چلائی جا رہی ہے. اور عمران خان نے ایک بڑا فکرہ کہا جو علی امین گنڈا پور پر ایک طرح سے عدم اعتماد تھا, کہ جب میرے کوئی کسی پیغام کا کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو پھر میری بہن کو میں نے آگے کیا اور کہا کہ آپ دیں. اور میری بہنیں 96 سے میری پارٹی قائم ہے, اور میری بہنوں یا میری فیملی نے کبھی پارٹی میں دلچسپی نہیں لی اور کبھی کسی عہدے میں ان کو دلچسپی نہیں, اور آج بھی نہیں ہے. پھر بشرا بی بی, علی امین گنڈا پور کو کہا جاتا ہے یا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بشرا بی بی کے فیورٹ تھے اور بشرا بی بی نے ان کو لگوایا تھا. تو بشرا بی بی بھی ناراض ہو گئیں, اور خاص طور پر 26 نومبر کے احتجاج کے بعد یہ فاصلے بڑھتے گئے. اور بشرا بی بی کی بہن کا آپ کو یاد ہوگا, مریم وٹو کا ایک ٹویٹ آیا تھا جب یہ 26 نومبر سے مانسہرہ پہنچ گئے تھے, تو جس طرح پہنچے وہ بھی ایک عجیب و غریب کہانی ہے بہرحال. لیکن مریم وٹو نے کہا کہ میری بہن کو حبس بجا میں رکھا گیا, ان کو ان کی مرضی کے خلاف لایا گیا ہے 26 نومبر کے احتجاج سے. پھر اس کے علاوہ زبان کا مسئلہ تھا علی امین گنڈا پور صاحب کو, کہ ان کی زبان سے پارٹی والے سارے تنگ تھے, صحافی تنگ تھے, باقی جو پارٹی کے لائک مائنڈڈ تھے وہ تنگ تھے. پھر یہ تھا کہ آخری جو ہوا وہ یہ ہوا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو انہوں نے کہا کہ کچھ تبدیلیاں کریں آپ اپنی گورننس پرفارمنس کے چیزوں میں, آپ مذاکرات کرنا چھوڑ دیں, آپ رابطے کرنا بند کر دیں. تو ان عمران خان صاحب کو پتہ چلا کہ وہ ابھی بھی رابطوں میں ہیں, ابھی بھی وہ ان چیزوں پہ عمل نہیں کر رہے. تو یہ وہ ساری وجوہات بنی جس کی وجہ سے علی امین گنڈا پور کو ہٹایا گیا, اور عمران خان جن کو اپنا اوپننگ بیٹسمین سمجھتے تھے انہیں ہٹانا پڑا. اور علی امین گنڈا پور ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مانیں گے اور ابھی سارا کچھ سموتھ نظر آ رہا ہے, لیکن 40 کے قریب جو آزاد خیبر پختونخوا میں ممبر ہیں ان کا کردار بڑا اہم ہو جائے گا. سہیل افریدی کو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ وہ بڑی آسانی سے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں گے, لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں سے کتنے دیتے ہیں, کیا ہوتا ہے, کیا اس کے بعد پارٹی مزید انتشار کا شکار ہوتی ہے. علی امین گنڈا پور جب ہٹتے ہیں تو وہ کیا لائے عمل اختیار کرتے ہیں, یا خیبر پختونخوا کی سیاست کس طرف جاتی ہے. کیونکہ سر بہت سارے متعدد جو ان کے سابق کارکنان ہیں پی ٹی آئی کے, جیسے فواد چودھری صاحب, وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بڑی تحریک چلانی ہے تو پارٹی کی کمان علیمہ خان صاحبہ کو سپرد کرنی پڑے گی. ڈو یو سپورٹ دس آئیڈیا؟ دیکھیں, گراؤنڈ ریالٹیز کو جب پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں, جب بھارت کی گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں, جب بنگلہ دیش کی گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں, مطلب جب اس خطے کی گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو یس. لیکن جو موروثی سیاست ہے, عمران خان کا ایک بڑا نعرہ ہے کہ موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے. وہ اس کے خلاف بات بھی کرتے ہیں, اور اس کے خلاف انہوں نے عملی طور پر ثابت بھی کیا. 96 سے 25 تک انہوں نے کسی بندے کو, اپنے خاندان کے بندے کو پارٹی میں داخل نہیں ہونے دیا.
لیکن اب غیر معمولی حالات ہیں. اب علی امین گنڈاپور پر کوئی متفق نہیں ہوگا پارٹی کہ لوگ بیرسٹر گور پہ کوئی متفق نہیں ہوں گے. بیرسٹر گور کو وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ پارٹی کے نظریاتی آدمی ہیں, اور سلمان اکمل راجہ کو وہ آؤٹ سائڈر سمجھتے ہیں, نواز شریف صاحب کا وکیل سمجھتے ہیں. ابھی بھی ان پر بہت سارے تحفظات ہیں. تو اگر علیمہ خان صاحبہ آ جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک امبریلا ملے گا پارٹی کو. لیکن کیا عمران خان صاحب اپنی موروثی سیاست والے اس سے ہٹتے ہیں اور یہ ایک اس موجودہ حالات میں یہ فیصلہ کرتے ہیں؟ یہ ایک بڑا بٹ اگر ہم دیکھیں نا تو اس کا مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی کہیں نہ کہیں ریئلائزیشن ہے کہ یہ جو پارٹی کا بوجھ پارٹی کے اندر سے اٹھانے کو لوگ تیار نہیں ہے. ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ کو نظر انداز کر کے عمران خان صاحب نے محمود اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اور علامہ راجہ ناصر کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کیا پی ٹی آئی میں ایک بھی کمپیٹنٹ بندہ نہیں ہے جو حکومت کو ٹف ٹائم دے سکے؟ آپ پی ٹی آئی کی جب پچھلے 3 سال کو دیکھیں نا تو بہت ساری کہانی سمجھ آتی ہے. کیا کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی لوگ تھے وہ دباؤ پریشر میں پارٹی چھوڑ گئے, وہ جیلوں میں ہیں یا وہ رپوش ہیں. جو باقی بچے اس میں سے کچھ جو ہیں وہ سائیڈ پہ بیٹھے ہیں, جیسے علی محمد خان ہیں, جیسے شہریار افریدی ہے, جیسے اور لوگ ہیں, تو وہ سائیڈ پہ بیٹھے ہیں. تو اب جو باقی سارے ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جن پہ 40 مقدمے ہیں. عمر ایوب ہو گیا, شبلی فراز ہو گیا, مراد سعید ہو گیا, اور بہت سارے لوگ. اب عمران خان صاحب یہ تو ایک بڑا کویسچن کیا جا سکتا ہے, جیسے آپ نے کویسچن کیا کہ کیا پارٹی میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کیا جائے, یا پارٹی میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو اب عمران خان کے جب تک وہ جیل میں عارضی طور پر پارٹی چلا سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری باتیں ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر عمر ایوب لے لیتے ہیں, ان پہ کوئی مقدمہ نہیں ہے, فرض کر لیتے ہیں وہ باہر ہیں. جب وہ سنبھالیں گے قیادت تو مقدمے شروع ہو جائیں گے, چھاپے شروع ہو جائیں گے. اور پاکستان تحریک انصاف 9 مئی سے بھی نہیں نکل پائی. تو اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت سخت ضرورت ہے اور اپوزیشن جماعتوں کی, جس کے ساتھ مل کر وہ الائنس بنا کر آگے جائیں, پیپلز پارٹی اور نون کے علاوہ. تو اس سینس کو یا اس چیز کو اگر سامنے رکھیں تو محمود خان اچکزئی بیسٹ آدمی لگتے ہیں, اور جب پارٹی پہ مشکلات کو سامنے رکھیں تو بیسٹ لگتے ہیں. اور میری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی اور علامہ صاحب کے سے پہلے 2 پارٹی لوگوں کو نامزد کیا تھا, لیکن ان دونوں نے معذرت کی. انہوں نے کہا کہ پھر یہ نہ ہو کہ کل کو آپ پھر فیصلہ بدلنا پڑے, ہم بھی گرفتار ہو جائیں یا ہم بھی رپوش ہو جائیں. تو پھر عمران خان نے ان دونوں کو نامزد کیا. ٹھیک. اور آپ کو کیا لگتا ہے کوئی مذاکرات کی طرف کہیں بات چلے گی؟ کیونکہ مشاہد حسین سید صاحب نے ابھی انکشاف کیا کہ 5 نومبر کو جب ٹرمپ صدر بنے تو 10 نومبر کو اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی رہائی کے لیے مذاکرات شروع کیے تھے, اور 22 نومبر کو وہ رہا ہونے والے تھے, لیکن اسلام آباد احتجاج کی وجہ سے رہائی ممکن نہیں ہو سکی. کیا اس قسم کے پس پردہ مذاکرات آپ کے خیال میں پھر شروع ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے نا کہ 2 سال سے زائد تو عرصہ ہو گئے عمران خان پر کیسز, اور پی ٹی آئی نے بھی متعدد احتجاج کر کے دیکھ لیے ہیں, آؤٹ کم کچھ نہیں نکلا. کیا اب معاملات آپ کے خیال میں گریٹر ریکنسیلیشن کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مشاہد حسین سید جیسے لوگوں سے بچیں, پرہیز کریں. بلکہ اگر آپ تندرست رہنا چاہتے ہیں تو دوائیوں کے ساتھ مشاہد حسین سید کا پرہیز کریں. یہ وہ انٹلیکچوئلز ہیں جو ہمیشہ پاپولر بات کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جب مشرف صاحب پیک پہ تھے تو جب نواز شریف صاحب پیک پہ تھے تو ان کے ساتھ تھے, جب مشرف صاحب پیک پہ تھے تو ان کے ساتھ تھے, جب چودھریز پیک پر تھے تو ان کے ساتھ تھے, جب عمران خان کی پیک آئی تو انہوں نے یکدم آ کے تو ٹرمپ آوے گا تو لگ پتہ جاوے گا تو دباؤ آئے گا تو کال آئے گی. یہ وہ لوگ ہیں جو ویو کے ساتھ چلتے ہیں, ایک پاپولر ویو کے ساتھ. ان کا ہم نے کچھ لوگوں کو نا خواہ مخواہ سر پہ بٹھایا ہوا ہے, اور کچھ لوگوں کو خواہ مخواہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو بھی بات کریں گے موتی بکھیریں گے, حالانکہ وہ کوئلے بکھیر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی اس موجودہ حالات میں ایک جس میں رتی بھر بھی عقل ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت کوئی آگے کوئی مذاکرات یا آگے کوئی چیزیں نظر نہیں آ رہی. مزید تصادم ہو سکتا ہے, ہو مزید سختی ہو, کیونکہ مذاکرات کیوں کرے گورنمنٹ یا کوئی اور؟ مذاکرات ہوتے ہیں کہ جب بیرونی کوئی پریشر پڑے, وہ پڑ نہیں رہا. مذاکرات ہوتے ہیں جب پاکستان تحریک انصاف اندر سے اتنا پریشر ڈیولپ کرے, جیسے 26 نومبر کا پریشر تھا. یہاں تو اختلافات بھی ختم ہو رہے ہیں. ہاں, تو وہ یہ آپس میں لڑ کے شہید ہو رہے ہیں. تو وہ
تب ہوتے ہیں، مذاکرات تب ہوتے ہیں جب حکومت کوئی درمیانی رستہ نکالنا چاہے، ان کی کوئی مجبوری ہو، وہ نکل نہیں رہا۔ مذاکرات تب ہوتے ہیں جب عدلیہ انصاف دے رہی ہے، ان کو لگے کہ اب تو یہ سارے جو جعلی اور من گھڑت کیسز ہیں یہ اڑنے والے ہیں، تو بات چیت کر لیں، وہ بھی نہیں ہو رہا۔ مذاکرات تب ہوتے ہیں جو سب سے موسٹ اور اہم ہے کہ جب عمران خان چاہیں گے۔ عمران خان کے موقف سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے آصف علی زرداری والا ڈیل ڈھیل والا رستہ نہیں اپنایا، انہوں نے نواز شریف صاحب والا ڈیل ڈھیل والا رستہ نہیں اپنایا، انہوں نے اپنے لیے کوئی سہولت نہیں مانگی، بلکہ وہ ایک جج ہیں، وہ انہوں نے جنہوں نے عمران خان کو سزا سنائی، وہ انہوں نے ایک صحافی کو بتایا کہ میں بڑا حیران ہوں کہ یہ عمران خان پر، کہ میں نے 2 مرتبہ پوچھا اڈیالہ جیل میں عدالت جب لگتی تھی کہ آپ کو کچھ مسئلہ، تو دونوں مرتبہ کہا کہ ہاں مجھے مسئلہ ہے، تو میں نے پوچھا کیا؟ کہتے ہیں کہ وہ 16 کلو والا ڈمبل مجھے پہنچا دیں، میری ایکسرسائز ٹھیک نہیں ہو رہی۔ تو عمران خان صاحب کی اگر جس دن چاہیں گے اس دن بات چیت شروع ہو جائے گی، اس کے بعد کتنا اگر عمران خان چاہیں گے تو اس دن بات چیت شروع ہو جائے گی، لیکن فی الحال آپ کو کوئی حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بٹ صاحب، حکومتی اتحادیوں میں بھی لڑائی اور اختلافات بڑھ چکے ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بھی ہم لڑائی دیکھ رہے ہیں، کیا یہ واقعی ایشو بیسڈ لڑائی ہے یا ماضی کی طرح کچھ لے دے اور اپنے مفادات ہیں؟ اس کو آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں پیپلز پارٹی اور مریم نواز کی لڑائی کہہ سکتے ہیں۔ ابھی میں جب رستے میں آ رہا تھا تو میں حیران ہو رہا تھا کہ ابھی عظمہ بخاری صاحبہ نے 90 منصوبوں کی بتایا کہ 90 منصوبے مریم نواز لانچ کر چکی ہیں۔ اب میں میرے سامنے وہ فگرز آ رہے تھے کہ 1 سال میں 1100 بسیں، الیکٹرک بسیں 43 پنجاب کے شہروں میں لانچ کرنی ہیں، اور 41 ضلع اور 2 تحصیلوں میں۔ ہر شہر میں جو لانچنگ تقریب ہے اس پہ 6 سے 7 کروڑ کا خرچہ رکھا گیا ہے، اور مطلب 3 ارب سے زیادہ لانچنگ پر۔ اب یہ اس 3 ارب کے فگر کو ذہن میں رکھیے گا، اور 141 ارب کی بسیں، اور فائنانس ڈویژن سے، یعنی پنجاب کے فائنانس ڈویژن سے 1 ارب مانگا گیا کہ 1 ارب دیں ہم نے ان 43 شہروں کے پہلے مرحلے میں 1 ارب مانگا گیا کہ جو بسیں لانچ کرنی ہیں۔ تو آگے سے فائنانس سیکٹری نے کہا کہ کیسے دوں، یہ تو ایک طرح کی فضول خرچی، آپ نے سیلاب جو آیا ہے 66 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے ہیں، 5 لاکھ ایکڑ فصلیں تباہ ہوئی ہیں، 600 جان سے گئے ہیں، ان کو آپ نے 1 ارب 70 کروڑ دیے ہیں، اور آپ 3 ارب کے قریب صرف بسوں کی لانچنگ پہ رکھ رہی ہیں۔ تو سنا جا رہا ہے کہ سمری تو واپس ہو گئی لیکن شاید وہ لے لیں۔ اسی طرح پنجاب حکومت کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی بڑا اس پہ پتہ کرنا چاہیے کہ 1 سال میں کہا جا رہا ہے کہ اشتہارات پر 7 ارب سے زیادہ خرچ کر دیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے مریم نواز اور پیپلز پارٹی کی لڑائی، اور یہ ہے نورا کشتی کی تذلیل، اور ایک وسٹ ورژن ہے نورا کشتی کا۔ اور اس کے پیچھے اس سٹوری کیا ہے؟ اس کے پیچھے 3-4 سٹوریاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ چونکہ اتحاد نظریاتی نہیں ہے، چونکہ یہ لوگ آپس میں ان کی کوئی چیز نہیں ملتی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، صرف عمران خان کی وجہ سے یہ اکٹھے بیٹھے ہیں، اور ایک بھٹو، ایک ضیاء، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اور آگ اور پانی۔ تو یہ ہونا تھا جو ہو رہا ہے، اور اگر ان کے پیچھے کوئی نہ کھڑا ہوتا تو شاید یہ آگے بڑھتا یہ اختلاف۔ دوسری ایک وجہ بڑی دلچسپ بتائی جا رہی ہے، وہ ہے کہ توجہ ہٹانے کے لیے یہ لڑائی چھیڑی گئی ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جیسے عمران خان، جیسے پی ٹی آئی، جیسے عمران خان کے بیانات، جیسے غزہ، جیسے امریکہ پاکستان تعلقات، جیسے اور بڑے، تو یہ اب پوری ہمارے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، بھٹی صاحب جیسے بری پرفارمنس اگر آپ دیکھیں، کیونکہ ابھی جو قرضے جو ہیں وہ 7,000 ارب پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور سود جو ہے وہ ہمارا 8,000 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہوا ہے۔ تو یہ آپ کی یہ تو پرفارمنس ہے، مہنگائی کہاں پہ پہنچ گئی ہے، غربت بڑھ چکی ہوئی ہے، 50% پر آ گئی ہوئی ہے، تو اپنی پرفارمنس سے ہٹانا چاہ رہے ہیں وہ کیا ٹینشن؟ جی ڈیفینیٹلی یہ بھی ہے، اس میں لڑائی ہے۔ ہاں یہ لوگ اس کو بھی رائے دے رہے ہیں۔ پھر ہے کہ پنجاب مفادات وجہ تنازع ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنا حصہ لینا چاہتی ہے، بیوروکریسی میں، فنڈز میں، لوگوں کے ایڈجسٹمنٹ میں، اور مریم نواز صاحبہ وہ دینا نہیں چاہتی، تو وہ بھی ناراضگی ہے۔ پھر ہے ایک اور ہے، حامد میر صاحب نے ایک بڑا دلچسپ نقطہ اٹھایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہاؤس آف شریف کے اندر رفٹ ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا اصل نشانہ شہباز شریف ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو جتنا بھی وہ تنگ کریں گے، اگر وہ ہٹیں گے تو کس کو نقصان ہوگا؟ شہباز شریف صاحب کو۔ اور شہباز شریف صاحب سیز فائر کرنے کے چکروں میں مریم نواز صاحبہ روز کوئی بیان دیتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اہم شخصیت تھی
جن کو مریم نواز صاحب اور بھی بڑی فرمائشیں بقول حامد میر صاحب ہوئیں کی مریم نواز صاحبہ نے، لیکن ایک اہم شخصیت کو ایک اہم عہدہ دلوانا چاہتی ہیں، شہباز شریف صاحب نے نہیں دیا۔ پھر آخری بات ہے کہ یہ مریم نواز اور بلاول بھٹو کی صف بندی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بے نظیر بھٹو آئیں تو لانچ کیا گیا نواز شریف صاحب کو، اور نواز شریف صاحب اسی طرح کے بیانات کہ جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگا داغ، اور ہاں وہ کارڈ کھیل کے تو وہ اوپر آئے اور پھر مرکز میں۔ تو اب مریم نواز صاحبہ کا فوکس پوائنٹ ہے اسلام آباد، فوکس پوائنٹ ہے پارٹی پر مکمل کنٹرول، وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں، یہ ان کی کینڈیڈیٹ ہے وہ۔ ہاں ڈیفینیٹلی، اور میری طرف تو نہیں آنا چاہتی، اسلام آباد میں وہی ایک گھر ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی، تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ تو باقی یہ لیکن پھر آپ کو کیا لگتا ہے would she be able to be successful؟ حاصل رسول کوئی ملے گا یہ جو ٹارگٹ کر رہی ہیں؟ اس وقت تک تو مریم نواز صاحبہ کے ستارے بہتر ہیں، اس وقت تک تو بہتر ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے جی، اور 27ویں آئینی ترمیم سے بھی پیپلز پارٹی ناراض ہے، کیونکہ اس میں NFC ایوارڈ بھی 19-20 ہو سکتا ہے، صوبوں کے کچھ اختیارات بھی واپس لیے جا سکتے ہیں، اور اس میں اور بہت ساری ایسی چیزیں آگے ہو سکتی ہیں، یعنی وفاق مزید صوبے بھی بن سکتے ہیں۔ جو مزید صوبوں کا آئیڈیا ہے وہ بڑا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، تو مزید صوبے بننا بھی پیپلز پارٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ NFC ایوارڈ میں پیسے کم ہو جائیں سندھ کے لیے وہ بھی کافی نہیں ہے، سندھ کا جو کارڈ کوئی کھیلنے کے قابل نہ رہے یہ بھی کافی نہیں، تو پیپلز پارٹی کے لیے اگلے چند مہینے بڑے اہم ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ بھی چیزیں نظر میں رکھ کے وہ لڑائیاں لڑ رہے ہوں۔ اگلے چند مہینے بڑے اہم ہیں۔ ٹھیک بٹ صاحب، مجھے لینی ایک چھوٹی سی بریک اور پھر یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے اپنی ڈسکشن۔ دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ۔ ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ۔ بھٹی صاحب، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو رفٹ ہے، یا یوں کہہ لے کہ مریم نواز صاحبہ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو رفٹ ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے۔ ابھی جو ہے سید حسن مرتضیٰ اور سینیٹر پلوشہ جیسے پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر ارکان، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی اگر یہ بات ختم نہ ہوئی تو اتحاد ختم ہونے تک یہ بات پہنچ سکتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، ایسا ممکن ہے کہ اتحاد ختم ہو جائے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے، کیونکہ کوئی نہیں چاہے گا کہ آصف علی زرداری صاحب صدارت سے ہٹ جائیں، کوئی نہیں چاہے گا کہ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ سے ہٹ جائیں، کوئی نہیں چاہے گا کہ پیپلز پارٹی کے لیے سندھ میں مزید مشکلات ہو جائیں، کوئی نہیں چاہے گا کہ پیپلز پارٹی کے دوبارہ سے کوئی مقدمے کھل جائیں، کوئی نہیں چاہے گا کہ پیپلز پارٹی خاص طور پہ آصف علی زرداری صاحب کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ پھر سے لیفٹ سائڈ پہ آ جائیں۔ تو مجھے لگتا ہے اسی تنخواہ پہ کام کریں گے، یہ ہوائی فائرنگ ہے ساری۔ بھٹی صاحب، پیپلز پارٹی تو سوال اٹھا رہی ہے نون لیگ کی پرفارمنس پر، بٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نون لیگ کی پنجاب میں کیسی پرفارمنس ہے؟ میں نے ابھی آپ کو ایک بتایا نا کہ یہ جو بسوں والا ایک صرف بتایا ہے جی، اس کے علاوہ 90 منصوبوں کا جب آڈٹ ہوگا اور جب پتہ چلے گا کہ کون سی کمپنی کس کی تھی، یا کون سی کمپنی کیسے کام کر رہی تھی، یا کون سی کمپنی کیوں کام کر رہی تھی، اور کتنے پیسے کدھر گئے اور کہاں سے پیسے کدھر گئے اور کون سے پیسے کون لے گیا، جب ایک غیر جانبدار آڈٹ ہوگا پھر پتہ چلے گا۔ ایک اور چیز کا بھی میں آپ کا اوپینین لینا چاہوں گی، جو وزیر اعظم صاحب نے ملیشیا میں جو ایڈریس کیا ہے اور وہاں پہ جو علامہ اقبال کا شعر پڑھا ہے انہوں نے، اور جس انداز میں انہوں نے پڑھا ہے، اور پھر جس انداز سے انہوں نے خود ہی کا سبق دیا ہے ملیشینز کو، آپ کو دیکھ کے کیسا لگا تھا وہ؟ یقین کریں کہ اگر کوئی آدھا ایک گھنٹہ مل جائے نا قائد اعظم صاحب کو، تو وہ یہاں آ کے سارے قائد اعظم ثانیوں کو لائن میں کھڑے کریں، ان کو کہیں کان پکڑ لیں اور اوپر 5-5 کلو کی 20-20 اینٹیں رکھیں اور بابا جی ساتھ بیٹھ جائیں، ان کو کہیں کہ بالکل ہلنا نہیں، بابا جی کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اور اگر علامہ اقبال صاحب کو وقت مل جائے تو وہ کہیں کہ بھائی یہ شاعری جو ہے نا آج سے بھاگ کے سرکار ضبط ہے، میری شاعری کوئی نہ پڑھے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ انگریزی میں ترجمہ بھی کیا، فل انہوں نے کوشش کی کہ ان کو سمجھائیں۔ کاش میں کر دیتا، حالانکہ میری انگریزی بھی شہباز شریف صاحب کی عربی اور جرمن اور انگریزی جیسی ہے، لیکن 2-4 لفظ تو مجھے بھی آتے تھے جو انہوں نے لیفٹ رائٹ بولے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کہہ رہے تھے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے IMF شہباز شریف سے پوچھے بتا میرے مطالبات کہاں ہیں۔ شہباز شریف صاحب کمال کے آدمی ہیں، ویسے میں ان کے کانفیڈنس کو پہ بڑا سراہتا ہوں کہ ایسی بات کر جاتے ہیں۔ کبھی کبھی حبیب جالب کے شعر بول جاتے ہیں، حالانکہ حبیب جالب
इन्हीं की वजह से ये वो शेर लिखे थे कि मैं नहीं मानता सुबह बेनूर को, मैं नहीं मानता। हबीब जालब की बेटी जो है वो टैक्सी चला रही हैं और उनका वजीफा बंद है, ये वहाँ शेर ठोकी जा रहे हैं। इलामा इकबाल साहब के घर में पुलिस का छापा पड़ चुका है, ये वहाँ खुदी के नारे बुलंद कर रहे हैं। तो अजीब व गरीब लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपने अपने मसाइल हल करने हैं तो इन दो पार्टियों से ख़ास तौर पर आपको जान छुड़ाना होगी। भट्टी साहब, इलेक्शन कमीशन ने तवक्कुआत के बरक्स एक फैसला दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत दिसंबर में कराने का हुक्म दिया है। एक लंबे अरसे से पंजाब हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन में रुकावट बन रही है, पीपल्स पार्टी का भी यही मुतालबा है। पहला सवाल ये कि क्या इलेक्शन कमीशन अपने फैसले पर कायम रहेगा, और दूसरा, पंजाब हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन से डर क्यों रही है? ये वो इलेक्शन कमीशन है जो इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा सका, जो सिर्फ कराची के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली नहीं रुकवा सका। ये वो इलेक्शन कमीशन है जिसकी कारकर्दगी की तारीख लिखी जाएगी। जहां तक बल्दियाती इलेक्शन की बात है, बल्दियाती इलेक्शन कोई भी नहीं चाहता। इमरान खान ने एक सीरियस एफर्ट की थी और उसकी वजह यह थी कि इमरान खान खुद डीसी या कमिश्नर डील नहीं करने थे। बाकी ये कभी नहीं चाहेंगे कि बल्दियाती इंतखाबात हो जाएं, और इनके लिए सबसे बड़ा इनको शर्म इस बात पे आनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगियों में बेस्ट बल्दियाती निज़ाम जो दे गया वो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब के बल्दियाती निज़ाम, यानी जब वो नाज़म बनाया, जब वो सारा हुआ, तो उस वक्त लोग MNA MPA छोड़ के तो नाज़म बन रहे थे। यानी एक डिक्टेटर ने बेस्ट बल्दियाती निज़ाम दिया। और जो जमहूरियत की, बाहर की जमहूरियत बात कर रहा हूँ, इधर की नहीं, जमहूरियत की जो असल रूह होती है, नीचे तक इख्तियारात, नीचे तक फंड्स, मतलब बल्दियाती इदारे, वो इन्होंने नहीं बनाए इनके लिए। लेकिन क्या करें, जिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मैं और आप बैठे हैं, ये भी परवेज़ मुशर्रफ साहब की देन है, बल्दियाती निज़ाम उनकी देन है। नादरा, ओगरा, नेपरा परवेज़ मुशर्रफ, ख़वातीन की नशिस्तें परवेज़ मुशर्रफ, मुल्क का कोई इज्जत थोड़ी सी बनी थी परवेज़ मुशर्रफ। उससे पहले अयूब खान साहब पे चले जाए, मंगला, तरबेला, इस्लामाबाद, अयूब खान, इन्होंने तो हमें सिर्फ भंबड़ भूसों में डाला हुआ है। अजीब व गरीब लोग हैं ये कभी नहीं बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे, और अगर करवाएंगे भी तो इस तरह के डम्मी होंगे कि ज़ाहिर है खुद ही जीतेंगे, और अगर वो हो भी गए तो इख्तियारात नीचे नहीं करेंगे, फंड्स नीचे नहीं देंगे, क्योंकि ख्वाहिश है। ठीक, मैं फिर साहब थोड़ी भारत की भी बात करते हैं। भारत की जानिब से एक मतलब फिर जाहिरियत की बात की जा रही है, बेतुके बयानात और धमकियां लगाई जा रही हैं। दफाई तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग दोबारा हो सकता है, जबकि प्रॉक्सी के जरिए तो भारत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कार्रवाइयां भी कर रहा है। आज भी 11 जवान शहीद हुए हैं। आप समझते हैं कि भारत बराह रास्त जंग की दोबारा कोई हिम्मत कर सकता है, कोई ऐसा एडवेंचर? सबसे पहले तो बहुत दुख और तकलीफ की बात है कि आज भी हमारे 11 जवान, जिसमें एक कर्नल साहब भी थे, हर शख्स ही बड़ा अहम है, हर शहीद। और आप यकीन करें कि जब हमें तो यूँ लगता है ना, 11 शहीद हो गए, 5 शहीद हो गए, 4 शहीद हो गए, लेकिन जब हम उनकी फैमिली तक पहुँचें और उनके रिश्तेदारों तक पहुँचें, तो मुझे अभी भी याद आ रहा है। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन अभी भी याद आ रहा है कि ब्रिगेडियर साहब, उनका इकलौता बेटा था, 4 दिन बाद शादी होनी थी, कैप्टन था, वो शहीद हो गया। अब आप अंदाज़ा करें उस फैमिली पे क्या गुजरती होगी। ये बड़े अजीम लोग हैं कि ये जो शहीद हो रहे हैं, ये बड़े अजीम लोग हैं जो इस वक्त भी जान हथेली पर रख कर सरहदों पर खड़े हैं, और उनकी फैमिलियाँ बड़ी अजीम हैं। और इनकी वजह से ही हम आज इस पोजीशन में हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं। जहाँ तक भारत की बात है, औपिंद्रा द्विवेदी जो उनका आर्मी चीफ है, उसने एक बयान दिया, ऑल द बेस्ट कहा, और कि हम अनकरीब फिर आगे आने वाले हैं। राजनाथ ने दिया, AP सिंह ने दिया जो फ़ज़ाइया का चीफ है। तो तीनों के बयानात हैं, लेकिन तीनों के बयानात हैं अपनी लोकल ऑडियंस के लिए, भारत के लिए। भारत में बिहार के अगले महीने इलेक्शन होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी साहब, जिनको मैं प्यार से सरेंडर मोदी कहता हूँ, वो खैर से इस वक्त अपनी बहुत वीक विकेट पर हैं पॉलिटिकली। पिछले 15-16 सालों में इंतहा पसंदों के हाथों से भारत खिसक रहा है, कांग्रेस आगे आ रही है, सेकुलर हल्का बोल रहे हैं। आलमी सतह पर भारत तनहा है, सफारती सतह पर भारत तनहा है, मुआशी सतह पर भारत तनहा है, अस्करी सतह पर भारत हारा हुआ है, फौजी सतह पर भारत का मोराल डाउन है। तो ये सारा एक सीक्वेंस है, और पाकिस्तान कभी सोचा ही नहीं था। आपने वो बयानात सुने थे मोदी साहब के कि इनके हाथ में तो हमने कटोरा थमा दिया, छोड़ो यार पाकिस्तान को, इनके साथ क्या वक्त ज़ाया करना। बिल्कुल।
تو وہ پاکستان خطے کو لیڈ کر رہا ہے. وہ پاکستان بیک وقت اس وقت چین اور امریکہ کے قریب ہے. وہ پاکستان اس وقت بیک وقت ایران اور سعودی عرب کے قریب ہے اور سعودی عرب کا دفاعی پارٹنر ہے. بالکل. تو اس سچویشن میں وہ اور کیا کریں؟ اے پی سنگھ جو ان کے چارلی چیپلن ہیں جو فضائیہ کے چیف، انہوں نے تو پتہ نہیں ہمارے کتنے طیارے مار گرائے. اس کے بعد تو ہمارے پاس میرے خیال سے یہ پی آئی اے کے طیارے بچنے تھے. اور وہ بھی انہیں 5 مہینے بعد یاد آیا. ہاں 5-6 مہینے بعد وہ جاگے ہیں. تو وہ ایک اکشے کمار صاحب کی مووی آ رہی ہے آپریشن سندور، اس کی بات غالباً اے پی سنگھ کر رہے ہوں گے کہ اس میں یہ گرا سکتے ہیں جتنے جی چاہیں گرائیں. تو یہ فرسٹریشن ہے ان کی، کبھی کھیل کے میدان میں، کبھی بیانات میں، کبھی کچھ نہیں. مجھے نہیں لگتا، دفاعی ماہرین تو ہوتے ہی دفاعی ماہرین ہیں، ان کا اپنا ویژن ہوگا. مجھے نہیں لگتا، میرے لیے بڑا ایک عجیب و غریب یہ ہوگا یا ایک کہ وہ ایسی کوئی حرکت کرے گا، کہ کوئی ایسی حرکت کرے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت اس وقت اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہے. بھارت کے رافیل اب دوبارہ مستقبل قریب میں نہیں کر سکتے، وہ جنگ نہیں کر سکتے، وہ انہوں نے ڈاؤن کیے ہوئے ہیں. بھارت کبھی بھی مس ایڈونچر نہیں کرے گا، کیونکہ اس وقت دنیا ہماری سائڈ پہ ہے اس وقت تک، جب تک میں آپ بات کر رہا ہوں. تو اور بھارت کے اپنے مسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو یہ بیانات تو دیے جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے ان کے لیے یہ صرف ان کے لیے بس الیکشن کے تناظر میں ہی دیے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی. وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. ناظرین، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خطے کی صورتحال ایک بار پھر شدید کشیدگی اور حساس موڑ پر جا پہنچی ہے. اورکزئی میں سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران لیفٹنٹ کرنل جنید طارق، سیکنڈ ان کمانڈ میجر طیب راحت سمیت 11 جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا. آئی ایس پی آر کے مطابق یہ کارروائی بھارتی سرپرستی میں چلنے والی دہشت گرد تنظیم فتنۃ الخوارج کے خلاف کی گئی، جو افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہی ہیں. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بھارت ایک بار پھر جنگی بیانات اور عسکری دھمکیوں کے ذریعے خطے کے امن کو چیلنج کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا بھارت کسی نئے ایڈونچر کی تیاری کر رہا ہے؟ کیا بھارت اس بار فضائیہ کی بجائے بری اور سمندری فوج کا استعمال کر سکتا ہے؟ دوسری جانب ماسکو میں پاکستان، چین، روس اور ایران کے 4 ملکی اجلاس میں افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا اور افغانستان کو بیرونی مداخلت سے پاک کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. وہیں دوسری جانب مشرق وسطی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کی رہائی اور جنگ بندی کے امور پر مذاکرات جاری ہیں، جہاں حماس جنگ کے مستقل خاتمے اور اسرائیلی انخلا کی ضمانت چاہتی ہے. خطے کے یہ تمام واقعات اس حقیقت کو اجاگر کرتے ہیں کہ جنوبی اور وسطی ایشیا کا امن اب بھی نازک توازن پر قائم ہے. کیا پاکستان سفارتی سطح پر بھارت کی پراکسی کارروائیوں کو بے نقاب کر کسی کارروائی کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ کیا افغانستان کی سرزمین کا آج بھی بھارتی دہشت گردی کے لیے استعمال ہونا پاکستان کے امن کے لیے مستقل خطرہ نہیں؟ حماس اور اسرائیل کے موجودہ مذاکرات کیا غزہ میں مستقل امن قائم کر پائیں گے؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب. سر آپ کو ویلکم کرتی ہوں سنو راؤنڈ اپ میں. خالد صاحب، سب سے پہلے تو آج جو 11 جوانوں کی شہادت ہوئی ہے اور 19 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں، کیونکہ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ دہشت گرد بھارت سے آپریٹ ہو رہے ہیں. بھارت نے گزشتہ چند دنوں میں اپنی پراکسیز کو تیز کر دی ہے. افواج نو ڈاؤٹ کہ اس کا بھرپور جواب دے رہی ہے، مگر اس معاملے کا کوئی مستقل حل آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان کو کیسے کرنا چاہیے؟ کیونکہ سفارتی محاذ پر تو ہم بے نقاب کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے اس کو ان ساری کارروائیوں کو کیسے نشانہ بنایا جائے؟ بہت شکریہ شجیہ، مجھے انوائٹ کیا آپ نے. دیکھیے، یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے، اس سینس سے سرپرائز نہیں ہے کہ ہمیں نیچر پتہ تھی کہ اب کس طرح کی جنگ یا وار لڑی جائے گی اور وہ پراکسی کی شکل میں لڑی جانی تھی، کیونکہ یہ مئی کے مہینے سے جب ہم نے جس طرح کا منہ توڑ جواب دیا تھا ہندوستان کو، خاص طور پر ہوا میں جو ہوا تھا ان کے ساتھ، اتنا بڑا ان کا امبیرسمنٹ ان کے لیے ہوئی تھی. تو اس وقت بھی میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہندوستان کے پاس نیکسٹ آپشن کوئی نہیں ہے، کیونکہ زمین پر تقریباً نہ آنے کی جرت کی انہوں نے، سمندروں میں نظر ہی نہیں آئے، فضا میں آئے تھے، ان کا کیا حال ہوا. تو اس وقت بھی آپ جیسے جو سوال کرتے تھے کہ اب وے فارورڈ کیا ہے، تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ میری نظر میں ایک پراکسی وار کی طرف یہ بات لے کر جائیں گے، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اندر انیشیٹو دشمن کے پاس ہوتا ہے، جگہ کی چوزنگ بھی ان کے پاس ہوتی ہے،
टारगेट कौन सा कब करना है वो भी है, टाइमिंग भी उनके होते हैं, किस इंटेंसिटी से करना है वो भी दुश्मन के पास होता है। वो पहले उन्होंने फ्रंट पे करके देख लिया, ऑल आउट ओपनली किया, उसका तो एम्बैरेसमेंट कुछ नहीं मिला। तो ये एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर जाहिर है एक पूरे मुल्क को जिसकी 25 करोड़ पॉपुलेशन हो, इतना बड़ा रकबा हो, उसको इंच बाय इंच सिक्योर करना मुश्किल होता है उनके। और जाहिर है बहुत सारे अंडर द गार्ब ऑफ जो रेफ्यूजीज हैं या और इन्फिल्ट्रेशन होती है उसके जरिए ले आते हैं। तो ये एक सरप्राइज सेंस में नहीं है कि उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। उनको दो उसके फायदे उनको नजर आते हैं दुश्मन को मारे। एक ये कि वो एक एलिमेंट ऑफ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन अपने अंदर पाते हैं कि देखा हमने कितना डिस्टेबलाइज किया हुआ है पाकिस्तान को। और दूसरा वो मकसद ये अचीव करना चाहते हैं कि जो आर्म फोर्सेस ने जो इतनी रिस्पेक्ट गेन की है पब्लिक की नजर में, लोग जिस तरह सराह रहे हैं, वो जो कनेक्टिविटी है, जो अफेक्शन है, जो बॉन्डेज है, उसको क्रैक किया जाए ताकि लोगों में मायूसी फैले, लोगों में डिसअपॉइंटमेंट फैले, लोग समझे कि नहीं हमारी फोर्सेस शायद खुदा ना खास्ता उतनी काबिल नहीं है इनको रोकने के लिए। तो ये टू प्रॉन्ग उनकी स्ट्रैटेजी या टू प्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक बात तो ये बदकिस्मती से जैसे मैंने कहा कि क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड ये कॉम्बैट होती है जो डिक्लेयर्ड नहीं होती, दुश्मन आपको नजर नहीं आता, हम ही में छुपे होते हैं, तो ये इसका ऑपरेशन या काउंटर मेजर भी कंटिन्यूड होता है। ये एक वन टाइम ऑपरेशन नहीं होता। दुश्मन सामने से आ रहा हो तो आप मुकाबला कर लेते हैं और आप क्लोज कर देते हैं कि हमने 6 और 7 की दरमियानी रात को जो किया, अगले दिन एवरीथिंग वाज पीस। इंडियन एयरफोर्स कभी हवा में नहीं आई अगले 10 दिन के लिए। तो ये जो जंग है ये ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर ना दुश्मन नजर आता है ना दुश्मन बाज आता है। जैसे मैंने कहा चॉइस उसकी होती है, वो एक जगह छोड़कर अपनी शिफ्ट कर लेता है, अपनी फोकस शिफ्ट कर लेता है, वो मेथडोलॉजी बदल लेता है, वो टारगेटिंग डिफरेंट कर लेता है। कभी सोल्जर्स को मारेगा, कोई शहीद करने की कोशिश करेगा, कभी सिविलियन को करेगा, कभी किसी इंस्टॉलेशन को हमला करेगा। तो ये कंटिन्यूड एफर्ट है और ये किसी एक हल से नहीं जाती है। मेरी नजर में इसका एक जो पॉसिबिलिटी निकलती है वे फॉरवर्ड, अगर आप उस पर पूछेंगे तो मैं उस पर अर्ज करना चाहूंगा कि ये सऊदी अरब के साथ जो हमारा डिफेंस पैकेज हुआ है उसकी डिटेल्स हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। वो सऊदी अरब को जरूर इंगेज करना चाहिए और खासतौर पर चाइना के साथ भी तालिबान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, उनको इंगेज करना चाहिए और एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस पैदा करना चाहिए कि वहां से इन्फिल्ट्रेशन ना हो। लेकिन ये जैसे मैंने कहा ये लगातार मतवातर और ऑल आउट एफर्ट 3 चाहिए थ्रू आउट। बिल्कुल। खालिद साहब, भारत की भी अस्करी और सियासी क़यादत भी गुज़श्ता कुछ हफ्तों से धमकियों और दोबारा जंग की बात कर रही है। क्या इन धमकियों को हमें सीरियस लेना चाहिए? क्या वाक़ईतन आपके नज़दीक ऐसा खतरा मौजूद है कि बराह रास्त जंग हो जाए, या ये सिर्फ अपनी आवाम को सेटिस्फाई कर रहे हैं मोदी साहब? चलिए देखें, टू प्रॉन्ग, ये भी टू प्रॉन्ग प्रेशर है, यानी 2 डायमेंशनल प्रेशर है इनके ऊपर, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल आपने देख लिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप से लेकर तकरीबन वेस्ट जो है इस वक्त नाराज नजर आ रहा है, खासतौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका बड़ा नाराज नजर आ रहा है हिंदुस्तान के साथ। वो 2-3 वजह से कि खरीद रहे हैं रशिया से। दूसरा आपने देखा वो ब्रिक्स की जो कॉन्फ्रेंस उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसके अंदर मुख्तलिफ मुल्कों को किया है, हिंदुस्तान उसमें पायनियर या फाउंडेशन लीडर है। ये वो हिंदुस्तान से नाराज हैं कि अमेरिकी सदर को ये गिला है कि ये इन्होंने मुझे कॉर्नर करने के लिए या अमेरिका की इकोनॉमी को कॉर्नर करने के लिए ये ब्रिक्स बनाई है। तो एक तो वो नाराजगी नजर आती है। वेस्ट अब वो बात मानने को तैयार नहीं है हिंदुस्तान की। रशिया वो दोस्ती नहीं निभा रहा जो ट्रेडिशनली पिछली 2-3 दिहाइयों से रशिया ने निभाई थी। वो ज्यादा बैलेंसिंग फैक्टर रख रहे हैं दोनों तरफ, पाकिस्तान की तरफ भी और दूसरे मुल्कों की तरफ। तो ये एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन आपके सामने हिंदुस्तान की जो विजिबल नजर आती है। इंटरनल फ्रस्ट्रेशन इंटरनल को इटसेल्फ भी मैं 2 में डिवाइड करूंगा। एक वो है जो उनकी ऑपोजिशन कर रही है उनके साथ। उनकी ऑपोजिशन कह रही है कि आपने कहा जहाज मारे तो सबूत कहाँ है, आपने कोई प्रूफ नहीं दिए जिसे पाकिस्तान ने दिए, खासतौर पर फिजाइया ने दिए, जहाज दिखाए, उनका मलबे की वीडियो चला दी, उन्होंने कोऑर्डिनेट्स बता दिए, पायलट्स की रेडियो कॉल सुना दी, जहाजों के टाइप्स बता दिए। हिंदुस्तान ने तो कुछ भी नहीं किया। अब वो तकरीबन 5 महीने होने वाले हैं, अभी भी वो कह रहे हैं हमने 10-12 जहाज मारे हैं। इतनी अनप्रोफेशनल किस्म की काउंटिंग कोई करता है इतनी बड़ी फौज होने के बाद? ये है उनको प्रेशर अपनी ऑपोजिशन की तरफ से। बिल्कुल। एक उनको प्रेशर है पब्लिक की तरफ से, सेन वॉइसेस की तरफ से, यानी जिनके जहनों में उन्होंने ये किया था कि पाकिस्तान को हम चंद घंटों में सबक सिखा देंगे और ऐसा निशाना लगाएंगे या इस हद तक खतरनाक पाकिस्तान को कमजोर करेंगे, इतने हावी हो जाएंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान की दिल तोड़ देंगे और वो तौबा करने पर मजबूर हो जाएंगे, सो कॉल्ड उनकी नजर पे। वो नहीं हुआ। तो एक वो प्रेशर उन पर है। ऊपर से तीसरा डायमेंशन निकला है कि इलेक्शन करीब आ गए हैं बिहार के। बिहार एक बहुत बड़ा सूबा है, उसके 13 करोड़ पॉपुलेशन है शजिया, उसमें से तकरीबन 7 करोड़ वोटर हैं उनके। और अगर आपके व्यूअर्स की आसानी के लिए मैं कंपैरिजन करता चलूं कि ये पंजाब के सूबे से बड़ा सूबा है उनका, जो कि तकरीबन हिंदुस्तान का 10% बनता है। और मोदी साहब ने हमेशा जंग ही तो बेची है, नफरत ही तो बेची है। जी,
وہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہندوستان کی پالیٹکس موسٹلی اینٹی پاکستان یا پاکستان کی نفرت پہ بیس کی جاتی ہے. پاکستان کے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی پارٹی نے بھی ہندوستان کو ٹارگٹ کر کے اپنا الیکشن لڑنے کی کوشش کی ہو. ود ان اپنا بیانیہ یا اپنی ڈفرینسز یا اپنی پرفارمنس دکھا کر تو ہمارے پولیٹیشینز ووٹ مانگتے ہیں, لیکن یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ہم اقتدار میں آ کر سبق سکھا دیں گے, ہم خون کو اور پانی کو اکٹھا بہلا دیں گے, پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے. ہمارا کبھی نہیں ہوتا. بالکل ان کی پالیٹکس تو پوری کی پوری ہوتی اسی پہ ہی ہے, اینٹی پاکستان. بالکل صحیح سر, بالکل اتنی سر, بڑی پاپولیشن بھی ہے, افسوسناک بات ہے, اس کو اتنی ہجان خیزی میں مبتلا کر دیتے ہیں ان کے پولیٹیشین, دیکھ کر حیرت بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے. جی بالکل نو ڈاؤٹ. سر کچھ دفاعی تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مئی کی جنگ کے بعد بھارت کی فضائیہ بالکل ناکام ہو چکی ہے, اور اگر دوبارہ جنگ ہوتی ہے تو فضائیہ کی بجائے میزائل اور ڈرونز حملے تو کیے جا سکتے ہیں اور بری افواج کو حرکت دی جا سکتی ہے. پاکستان اس حوالے سے کیا ایسے ایڈوانس میئرمنٹس لے سکتا ہے؟ دیکھیں شجیہ, ابھی بھی جو ان کے تقریباً ان کے 41 اسکواڈرن کی ان کی سٹرینتھ ہے, ان کے 33 اسکواڈرنز ان کے آپریٹ کر رہے ہیں, اپنی سٹرینتھ سے ابھی بھی کم ہے. 2 اسکواڈرن مگ 21 کے تھے جو ستمبر میں ریٹائر ہو گئے ہیں, تقریباً 65 سال کے بعد انہوں نے ریٹائر کیا, جو obviously یہ وہ جہاز ہے, آپ کے ویورز کو یاد کراتا چلوں کہ جس کو وڈو میکر یا فلائنگ کافنز کہتے ہیں, وہ ابھی گراؤنڈ کیے ہیں, انہوں نے ختم کیے ہیں 2 اسکواڈرن آخری. تو ان کی سٹرینتھ اس پوائنٹ آف ویو سے 2 اسکواڈرن تقریباً 50 جہاز ہوتے ہیں, وہ اور کم ہو گئی ہے. اوپر سے ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. جی وہ تو ان کے ہمیشہ یاد جو رکھیں. اینالسٹ تجزیہ نگار ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈرون میں خاص طور پر اور سائبر کمانڈ میں پاکستان کو اور خاص طور پر پاک فضائیہ کو اتنی ایج کیسے لینے دی, اور آپ کیسے سوئے رہ گئے اتنا عرصہ جب پاک فضائیہ میں سائبر کمانڈ انٹیگریٹ ہو رہی تھی. 19 نیو انڈکشن ہوئی ہیں پاکستان ایئر فورس کے اندر پچھلے 3-4 سال کے اندر, جس کے اندر J-10C بھی تھا, سائبر کمانڈ بھی تھی, HQ-9B میزائل تھا, اور بہت ساری ہیں, میں نام لیے جا سکتا ہوں. لیکن وہ ہندوستان پر یہ بہت بڑا پریشر ہے کہ ہم سے اتنی بڑی ایئر فورس بڑی ہے, اتنے بڑے جہاز ہیں. اور پھر آخری بات شجیہ ایک غور کر لیں کہ ہندوستان کے ایئر چیف 93 ڈیز کے بعد 9 اگست کو آئے اور آ کے کہا جی ہم نے 5-6 جہاز مارے ہیں, کچھ بڑے جہاز بھی ہو سکتے ہیں, کچھ چھوٹے جہاز بھی ہو سکتے ہیں. 90 دن کے بعد بھی اتنی انسرٹینٹی. بالکل, یہ بیان اٹ سیلف ان کے لیے سر اتنی امبیرسمنٹ کا باعث ہے کہ آپ کو 90 دن بعد یاد آ رہا ہے کہ آپ نے اتنے گرا دیے ہیں. جی ایگزیکٹلی, ایک تو وہ تھا, اور پھر بھی 90 دن بعد بھی آپ ایکوریٹ ڈیٹا نہیں بتا پا رہے کہ کون سے جہاز تھے. آپ نے ہماری کانفرنس دیکھی تھی, ہماری پاک فضائیہ نے جو کانفرنس کی تھی, جو پریس کانفرنس کی تھی, اس نے ہم نے ٹائپ آف ایئر کرافٹ بتائے تھے, جگہ, لوکیشن, کوآرڈینیٹس, ریڈیو کالز پائلٹس کی, اور کیا ثبوت دیتے. تھوڑے دیر بعد سوشل میڈیا نے ریکیج کی ویڈیو دکھا دی. ان کی نہ کوئی ریکیج کی ویڈیو ہے, نہ کوآرڈینیٹس ہے, نہ لوکیشن ہے, نہ جہاز ہے, نہ کوئی ریڈیو کال ہے. تو اب آخری جملہ امپورٹنٹ ہے کہ ابھی جو ان کے سروسز چیف اور سب کچھ ان کے ڈیفنس منسٹر کہنا شروع کر دیں, میں انٹرنیشنل میڈیا فالو کر, ویب سائٹس پر بھی, ڈیجیٹل بھی, دوسرا بھی, کوئی دنیا میں شجیہ ان کی کوریج ہی نہیں دے رہا ان کے بیانات کی. حالانکہ یہ ایک ان کے لیے بریکنگ نیوز ہونی چاہیے میڈیا کے لیے کہ اتنے جہاز مارے پاکستان کے, کیونکہ وہ پیریڈ آف ٹائم ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ چکے ہیں 7 جہاز مارے, اور انہوں نے بلینز میں قیمت بتائی. ہمارے جہاز اتنے مہنگے ہیں ہی نہیں, تو انہوں نے کہا جی اتنے بلین کا جہاز ہے, انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کور کیا اور انہوں نے پروفز بھی دکھائے کہ ان کے رافیل بھی گرے, ان کے کتنے طیارے گرے, اور ہم نے ان کا کتنا نقصان کیا, لیکن وہ نہیں دے سکے. خالد صاحب, اس وقت پاکستان کے جو 2 صوبے ہیں, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں براہ راست بھارتی اسپانسر دہشت گردی بھی ہو رہی ہے, اور اس کے واضح ثبوت بھی موجود ہے ہمارے پاس. تو کیا پاکستان کو اس بنیاد پر بھارت کے خلاف فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے پاس مقدمہ لے کر نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیے شجیہ, دنیا آپ کی بات تب مانتی ہے جب انٹرنیشنل فورم پر آپ ریلیونس ہوتی ہے ہماری. الحمدللہ بہت زیادہ ہماری ریلیونس گین ہو چکی ہے, بہت زیادہ ہو چکی ہے الحمدللہ ماضی کی نسبت. خاص طور پر جو پاک فضائیہ کی جنگ رہی, دنیا ہمیں ایک طاقت, ایک پاور, ایک سٹرینتھ اور ایک حقیقت ماننے پر مجبور ہوئی ہے, اور یہ لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے, اور خاص طور پر مسلح افواج کو اور پرٹیکولرلی پاک فضائیہ کو جاتا ہے, جو پرفارمنس آپ نے دیکھی ہے. تو یہ موو تو ضرور کرنی چاہیے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو سٹیکس ہیں ویسٹ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ وہ نسبتاً کم ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. ہمارا 6 سے 7 بلین سارا ایکسپورٹ ہے یورپ کے ساتھ, انڈیا کا تقریباً 140 بلین کے قریب ہے, امریکہ کا 150 بلین کے ساتھ ٹریڈ ہے, تقریباً 30 بلین ہندوستان کی فیور میں ہے, ہندوستان کا آپس میں امریکہ کے ساتھ. تو سٹیک دیکھیے کتنا ہے, ہمارا 7.2 بلین کے قریب ٹریڈ ہے امریکہ کے ساتھ. تو یہ اتنی بڑی گیپ ہے, ہمارا 20 ٹائمز ہم سے انڈیا کی زیادہ اس وقت بھی ٹریڈ ہے. تو جب وہ بڑے ملک یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ دونوں ملک ٹھیک ہیں, ایتھیکلی
लॉजिकली पाकिस्तान ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है, फिर वो कहते हैं कि नहीं असल में हमारे ट्रेड और दूसरी टाइज और हमारे स्टेक्स बहुत ज्यादा इस मुल्क के साथ हैं, तो शायद वो उस तरह खुल के हमारी मदद को या पाकिस्तान की मदद को नहीं आते ट्रेडिशनली। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, लोगों ने हमें क्रेडिबल माना है, सबसे बड़ी बात पूरे एतमाद हमें माना है, और हम सच्चे साबित हुए थ्रू आउट और काबिल भी साबित हुए अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से रेलेवेंस है। हमें परसू करते रहना चाहिए डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, जिस तरह पहले हमने एम्बेसडर्स भेजे, डेलीगेशन भेजे थे। ये ऑनगोइंग एफर्ट होती है, इसमें वन रेसिपी वन टाइम नहीं होता कुछ भी, ये कंटिन्यूड होती है, जिसके अंदर आपको कंसिस्टेंटली लोगों को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, डिप्लोमेट्स को एंगेज करना होता है, जिसके अंदर आप पॉइंट ऑफ व्यू करते रहते हैं। बिल्कुल सही सर। सर, पाकिस्तान और सऊदीया के दिफाई मुआहदे और अब अमेरिका के साथ भी हमारे इस वक्त बड़े बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट भी हुई थी उसमें यह कि अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने जदीद मिसाइल प्रोग्राम में भी शामिल कर लिया है कि F-16 तैयारों की अपग्रेडेशन में उनकी राह हमवार होगी। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो है ये सारे ताल्लुकात, यू थिंक सो कि मोदी के जो पागलपन को वो कंट्रोल कर सकते हैं? आप समझते हैं कि मोदी और ये जो हिंदुत्व का जो पागलपन है वो ये जो हमारे सफारती लेवल पे जो ताल्लुकात हैं इसको ये बेहतर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं उसके जुनून को? अमेरिका लगाम लगा सकता है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इस वक्त अमेरिका को, क्योंकि हमारे साथ कनेक्टेड है और एंगेज्ड है और हम गुड बुक्स में हैं, हमें वो रिलेशनशिप को एक एडवांटेज के तौर पे यूज करना चाहिए। ये हमारे क्योंकि दरवाजे खुले हैं कम्युनिकेशन के और ट्रस्ट के, तो इसको हमें कन्वे करना चाहिए कि हिंदुस्तान कितना इररिस्पॉन्सिबल रहा है। हमारे पे कहा जाता था हम इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट हैं। हमने जो 6 और 7 मई को जवाब दिया और फिर 10 तारीख को जो मई को जवाब दिया, हमने तो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की बात ही नहीं की, हमने तो कन्वेंशनल वॉर में हराया। तो हमने साबित किया कि हम बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। हमें दुनिया को ये बताते रहना चाहिए, और हम डिफेंसिव पे थे, ये भी ज़हन में रखिएगा। तो हमें प्रेसिडेंट ट्रंप को भी और अमेरिका को ये बताते रहना चाहिए और बाबर रिपीटेडली कराना चाहिए कि हम पुरअमन लोग हैं, हम पीस चाहते हैं, क्योंकि 1.8 बिलियन ऑलमोस्ट हम 2 मुल्कों की पॉपुलेशन है। जरा विजुलाइज करें, 1.7 1.8 बिलियन को हमने हॉस्टेज बनाया हुआ है सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के एक पॉलिटिकल एजेंडे के ऊपर। और सबसे बदकिस्मती ये है, जो लास्ट वर्ड इसके ऊपर शरिया ये है कि आप देखिए पहली दफा 78 साल में उनकी आर्म फोर्सेस जानी जाती थी कि उन्होंने पॉलिटिक्स में कभी दखल अंदाजी नहीं की। अब आप देखिए क्या हो रहा है, वो पॉलिटिकल लाइन टो कर रहे हैं उनके। कभी उनको आर्मी चीफ आकर कुछ कहते हैं कि हम सफा 80 से मिटा देंगे, पाकिस्तान ने चूज करना है, रहना है कि नहीं रहना। भाई आपके पास अगर चॉइस थी तो आप मई में जो करना था कर गुजरते, आपने 4 महीने वेट करके क्यों ये नारे मार रहे हैं? बिल्कुल सही। सर, लास्ट क्वेश्चन के हमास और इसराइल के दरमियान भी मुज़ाकरात गुज़श्ता 2 दिनों से चल रहे हैं और काफ़ी बातों पर इत्तफाक भी हो गया है और उम्मीद की जा रही है कि ये मामला मुस्तकिल तौर पर हल हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये पहुंच जाएगा। आप क्या समझते हैं कि नेतन्याहू जैसा फाशिस्ट आदमी क्या वाकई इस मुआहदे की पासदारी कर सकता है? क्योंकि कौन गारंटी देगा, और अगर नहीं करता तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? शायद इस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू काफी दिनों से एक ही है, और जब ये ऐलान हुए थे 20 पॉइंट्स, तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि जब तक आप हमास को दुनिया एंगेज नहीं करती ये लास्टिंग नहीं होगा। ये बहुत अच्छा साइन है, और जाहिर है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि हमास को एंगेज करके डिसआर्म किया जाना चाहिए। देखिए 1960 से लेकर पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO जो थी, यासिर अरफात हेड कर रहे थे उसको, उसने आर्म स्ट्रगल की थी, रेजिस्टेंस की थी। फिर 1993 और 95 में आकर ओस्लो एग्रीमेंट किया गया उसके साथ, और उसको डिसआर्म किया गया थ्रू नेगोशिएशन। लेकिन बदकिस्मती से उस एग्रीमेंट में भी एक लाइन एडेड है, अगर आप अभी भी उठाकर उसको पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है कि ये जो एग्रीमेंट 93-95 में हो रहा है, ये लीड करेगा टू 2 स्टेट फैसिलिटेशन। 32 साल हो गए उस बात को, 2 स्टेट फैसिलिटेशन नहीं हुई अभी तक। आज अगर दोबारा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हमास को एंगेज करें। जिस बात का मुझे खतरा है वो ये है कि जजमेंट तमाम की तमाम दी गई है नेतन्याहू को या अमेरिकन प्रेसिडेंट को। अब अगर कल को नेतन्याहू पर बहुत बड़ा प्रेशर है 2-3 फ्रंट से, एक तो 150 मुल्क फलस्तीन को कबूल कर चुके हैं, चाहे अभी फॉर्मली ना सही, अभी यूनाइटेड नेशन ने उसको रेजोल्यूशन को नहीं पास किया, चाहे वो कल को वीटो हो जाए, लेकिन एक मॉरल प्रेशर बहुत बड़ा नेतन्याहू पर है, नंबर 1। नंबर 2, गाजा में जितने बर्बरियत उन्होंने की, पूरी दुनिया आइसोलेट कर चुकी है उसको। सबसे कोई अगर नफरत करने वाला वजीर आजम दुनिया में है, 192 में आज पूरी दुनिया का रेफरेंडम करा ले तो वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है। एक बात बिल्कुल सही। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको डोमेस्टिक बहुत बड़ा प्रेशर है, उनके कैदी और हॉस्टेज वापस नहीं जा रहे, चाहे डेड बॉडीज वापस नहीं जा रही। दूसरा, आपने देखा कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो उनकी ऑपोजिशन है, उसी ने कह दिया कि ये एग्रीमेंट ही गलत है, हम तो इसको सपोर्ट ही नहीं करते। तीसरा, ईरान के खिलाफ उन्होंने जो खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं की। और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेतन्याहू पर खुद मुकदमे चल रहे हैं अदालतों में। तो ये सारी चीजों को कंबाइन करें तो नेतन्याहू बहुत ज्यादा आइसोलेट हुए हुए हैं। जो आखिरी मैं बात कहना चाहूंगा, मुझे जो डर है कि वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाकर हमास में डाल के पुल आउट ना कर लें,
کیونکہ فالس فلیگ آپریشن کرنے والے ہمارے نیبرہڈ میں بھی ان کی کافی دوستی رہی ہے. جی تو یہ دونوں مجھے ایک خطرہ جیسے ہی ہے. ہیں، اللہ دونوں کرے ایک جیسے ہی ہیں بالکل. اور حالانکہ سر ایک سروے بھی میں آپ سے شیئر کر دوں کہ امریکی یہودی جو ہے اس سروے کے مطابق 61% جو امریکی یہودی ہیں وہ اسرائیلی پالیسیوں کو جنگی کرائم قرار دے چکے ہیں اور 39% نے تو اسے نسل کشی کا قرار دے دی ہوئی ہے. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ نے گفتگو سنی. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.